إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ چونکہ ہمارا موضوع محبت اللہ اور رسول کے ساتھ، تو اس محبت کی ایک بہت بڑی سوغات ہے جس پہ ہم انشاءاللہ اس درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے جس دن انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اسے بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کیا بنانے جا رہا ہے اور کیوں بنانے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک بنانے تو چلا تھا جبرائیل ٹائپ لوگ اور بن گئے ہم جیسے منہ کالے۔ یہ کوئی ایکسپیریمنٹل کریشن نہیں ہے انسان کی۔ یہ جو ربر ایجاد ہوئی ہے نا، یہ جو بندہ تھا یہ تجربے گھر میں کرتا رہتا تھا اور ان تجربوں کی وجہ سے بڑی بدبو پھیلی رہتی تھی گھر میں۔ تو ایک دفعہ اس کی گھر والی گئی ہوئی تھی پڑوس میں کہیں، تو اس نے موقع دیکھا، تجربہ شروع کر دیا۔ تو گھر والی واپس آ گئی تو اس کے ڈر سے جلدی جلدی جو بھی مٹیریل اس کے پاس تھا وہ ایک بالٹی میں ڈال کے اس نے چارپائی کے نیچے کر دیا۔ بعد میں جب بیوی پھر آگے پیچھے ہوئی تو اس نے وہ بالٹی باہر نکالی تو ربڑ بنی ہوئی تھی، یہ جو مسٹر گڈ ایئر نے کیا تھا۔ یہ ربڑ جو ہے، اور اکثر ایجادات اتفاقی ہیں، مزے کی بات یہ ہے اکثر ایجادات اتفاقی طور پر دریافت ہو گئی، یعنی وہ بنانے کوئی اور چیز چلا تھا، فنگی جو دیکھنا یہ جو آپ پینسلین، اچانک تو انسان کو اس قسم کی چیز نہیں تھی کہ اللہ پاک بنانے تو کچھ اور چلا تھا اور اب وہ بنا کر پچھتا رہے کہ یہ کیا بلا بنا دیا میں۔ ایسی بات نہیں ہے پہلے دن سے، اور یہ اللہ پاک نے اسی لیے مینشن کیا کہ فرشتوں نے اللہ پاک کے اس ارادے پر دو اعتراضات کیے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ۔ جو ڈائریکٹ تھا وہ یہ تھا
کہ یہ تو بڑا فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تیرے ذکر سے غافل ہو جائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح و تحمید کرنے والی ایسی مخلوق جب موجود ہے کہ جس کی خوراک تیرا ذکر ہے، جس کی قوت، اس کی انرجی جو ہے وہ تیرا ذکر ہے، اس جیسی مخلوق کی موجودگی میں کثیر النسیان مخلوق، فرمایا یہ دونوں چیزیں مجھے پتہ ہیں اور یہ دونوں چیزیں ضرورت بھی ہیں، مجھے پتہ یہ سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود جہاد، خون بہانا، قربانی دیتے ہیں آپ، خون بہاتے ہیں آپ، یہ جو کثیر النسیان ہے، جب انسان بنایا اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی، تو ایک تو صلاحیت تھی اس کے اندر کہ اس کا غم، جو دکھ، چونکہ اس نے بہت سارے دکھ دیکھنے تھے، یعنی مخلوق میں جتنا دکھ انسان محسوس کرتا ہے، اگر مخلوق میں کوئی اور، مخلوقات میں کوئی اور مخلوق ایسی ہو تو کھانے کو آپ کو گوشت والا جانور نہ ملے۔ جانوروں کے بچے ادھر ادھر ہو جاتے، مس ہو جاتے، انہیں کوئی اتنا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ طویل جو میموری ہے وہ 21 دن کی ہوتی ہے۔ جانوروں میں جو سب سے زیادہ غم جو محسوس کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 21 دن محسوس کرتا ہے، اس کے بعد صاف ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ انسان کا جو معاملہ ہے یہ بڑے دکھ اس نے دیکھنے، اس کے آگے پیچھے ڈیتھ ہو، ماں مر گئی ہے، پھر اولاد مر گئی ہے، بیوی مر گئی، اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے۔ اس کے لیے جو سافٹ ویئر اس کے اندر رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا امپیکٹ، اس دکھ کا کم ہوتا چلا جائے، ورنہ یہ مر جائے گا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دکھ محو ہوتا ہے تو اس پہ جو اور کارآمد فائلز ہوتی ہیں نا، جو درس ہوتے ہیں مولوی صاحب کے آپ نے سنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مارکر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پرماننٹ ہوتا ہے، ایک ایسی انگلی مارے تو صاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو دکھ ہے اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ جب اس کو صاف کیا آہستہ 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 صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں فیکس آتی ہے تو فیکس کے اوپر جو پرنٹنگ ہوتی ہے پیپر کے اوپر وہ جلدی فیڈ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جو نصیحت ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک ایک نیا مہندس بھیجتا ہے، رسول، جو ذکر کو فذکر انما انت مذکر، اے نبی وہ ریوائیو کرو وہ فائلیں جا کے ذکر والی، وہ دوبارہ ان کو ری انسٹال کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اب جب رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو قرآن کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے مہندس بنا دیا۔ یہ ذکرہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کو تم پڑھتے رہو گے تو یہ فائلیں تمہاری جو ہے وہ ری انسٹال کرتا رہے گا، ری انسٹیٹ کرتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کو زود اعتبار بنایا، زود اعتبار، جھٹ اعتبار کر لینے والا۔ اور یہ ذو اعتباری کی صلاحیت بھی بہت ضروری تھی، اس لیے کہ انسان سے مطلوب تھا ایمان بالغیب، اور اگر اسے اعتبار کرنے والا نہ بنایا جاتا تو یہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا اور بن دیکھی چیز پر یقین نہ کرتا اور بے ایمان رہتا۔ تو چونکہ ہمارے ایمانیات کا 99% بالغیب پر ہے، صحابہ کا ہمارا 100% بالغیب ہے، صحابہ کا رسول تو سامنے موجود تھے نا، جنت جہنم فرشتے حوریں اس کے عذاب کی تفصیلات
حشر نشر، قبروں سے اٹھنا، یہ ساری غیبی چیزیں، وعدے ہیں کسی کے۔ عامر عثمانی جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، ان کی ایک غزل ہے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے کام، تیرے جاں فراز وعدے مجھے کب فریب دیتے، تیرے جاں فراز، جان نکال دینے والے، ابھار دینے والے ایسے ایسے وعدے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، تیرے جاں فراز وعدے مجھے کب فریب دیتے، تیرے کام آ گئی ہے میری زود اعتباری۔ شیطان چونکہ واقف ہے سافٹ ویئر سے، وہ بھی غیبی وعدے کرتا ہے، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، سود لے لو گے تمہاری بلڈنگ بن جائے گی، مشینیں سود پہ لے لو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈینگ ہو جائے گا، نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ اعتبار کرنے والا اس کے اندر اللہ پاک نے سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے اعتبار کروانا، اگر اعتبار والا سافٹ ویئر ہوتا نا تو ہم کبھی اعتبار نہ کرتے کہ جنت نام کی بھی کوئی چیز ہے، ہم نے مر کے پھر اٹھنا بھی اور حساب کتاب بھی ہونا اور پھر یہ بھی ہونا۔ وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، وہ بھی غیبی وعدے کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا اور بندے اس کو بلیم کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اس میں وہ کہے گا کہ دیکھو، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ پاک نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، اور دونوں کے وعدے غیب کے تھے۔ جس آدمی کا یہ پتہ نہیں کہ اس نے شام کو زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں اس نے مر جانا ہے، ہم جس نوکری کے ملنے پر شکر کے بکرے دیتے ہیں، نیازیں بانٹتے ہیں، وہ نوکری ہماری موت کا سبب ہوتی ہے، مرنے کے لیے اس وہ نوکری پہ آتے ہیں۔ تو وہ شخصیت جس کی شام کا پتہ نہیں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی اس نے کل کیا کرنا۔ جتنے تم نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں سے جو رب چاہے گا وہ پورے ہو جائیں گے، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس نے جو چپل پہنی ہوئی ہے نا، کینچی چپل 2-2.5 درہم کی، اس کی گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ ہر چیز گارنٹی والی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سارے وعدے تم سے جو کیے تھے نا غیب کے، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، میری مرضی کی گزارو گے تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی، وعد الحق تھے، وہ سارے سچے وعدے تھے۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اس کے بدلے میں بھی تمہارے پاس پلاننگ لے کر آیا تھا، نقشے لے کر آیا تھا کہ یہ دیکھو یہ کرو گے ایسے ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ایسے ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ایسے ہو جائے گا۔ اب تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں کیا، حالانکہ اس نے تمہارے پاس سچا بندہ بھیجا تھا۔ جو تمہارے پاس آیا تھا وہ تھا کہ جس کے دشمن بھی اس کے سچ کے گواہ تھے، اور میں نے جو انشورنس والا تمہارے پاس بھیجا تھا وہ جھوٹا ابن جھوٹا تھا، تم نے اس کی بات پر اعتبار کر لی۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اب تم نے الا ان دعوتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہارے سامنے پلاننگ رکھی تھی۔ آپ جب دیکھیں باہر نکلتے ہیں کہیں بھی تو یہ چائنا والے بیگ میں ڈالے ہوئے موبائل، تو گھومتے پھرتے موبائل اور پھر وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھتے چلے جاتے ہیں، اور گٹیا سے شروع کرتے ہیں وہ
اچھے والا سب سے آخر میں جب دیکھتے ہیں اب یہ نہیں پھنس رہا پھر نکالتے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی صاحب، بلکہ آپ مزے لیتے ہیں اور اس کو چیک چک کر کے جناب علی رانجھا راضی کر کے اس کے کہتے ہیں نہیں چاہیے. پیسے آپ کو پہلے وقت سے پتا ہے کہ آپ کی جیب میں نہیں ہے، آپ موج لے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بیچارہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے آدھا گھنٹہ میرا ضائع کر دیا، سارے ماڈل تم نے چیک کر لیے ہیں اور آپ کہتے ہیں چھٹی کرو. اسی طرح شیطان بھی آپ کے سامنے نقشے رکھتا ہے، ون پونے رکھتا ہے، نئے ماڈل کے رکھتا ہے، لیکن آپ سے وہ اصرار نہیں کر سکتا کہ لازم مانو. فاستجبتم لی، تم نے اللہ کی بات ٹھکرا دی، میری بات مان لی. فلا تلومونی، مجھے بلیم مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو. تو زود اعتبار ہونا انسان کی خوبی بھی ہے، کیونکہ اس نے ایمان بالغیب پر یقین کرنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور یہی اس کا ویک پوائنٹ بھی ہے، جھٹ اعتبار کر لیتا ہے. شیطان نقشہ بنا کے دیتا ہے اور یہ اعتبار کر لیتا ہے. تو یہ اس کی قوت بھی ہے، اس کی کمزوری بھی ہے. نسیان اس کی قوت بھی ہے تاکہ یہ غموں کو بھلائے، ورنہ انسان کا ہر دکھ جان لیوا ہے. جب کسی ماں کا بچہ جوان مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جیے گی کیسے، لیکن پھر جی لیتی. تو نسیان اس کی خوبی بھی ہے اور نسیان ہی اس کا ویک پوائنٹ بھی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ نسیان ہے، اور اس نسیان کی وجہ سے، نیٹ ورک کمزور ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، کوئی مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کہ جب وہ چوری کر رہا ہو وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، اور کوئی شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. وہو مومن، شراب بھی اندر جا رہی اور وہ مومن بھی ہو. جب تک ایمان نکلے نہ شراب اندر نہیں جاتی، اور جب شراب جاتی ہے ایمان باہر آ جاتا. تو وہ جو ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے جس میں ہمارا اللہ پاک کے ساتھ نیٹ ورک ڈو کی طرح کولیپس کر جاتا. یہ پیسے تو سستے ہیں اس کے، لیکن عین ضرورت کے وقت ماں مر رہی ہوتی ہے اور ڈو نے جواب دیا ہوا ہوتا. ہمارا حال یہ ہے کہ اس کمزوری کے لمحے میں ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. لیکن کہا کہ اس غلطی کے بعد ایمان بحال ہو جاتا ہے. جب اس حالت سے نکلتا ہے تو ایمان اس کو دوبارہ اس طرح پہنا دیا جاتا ہے جس طرح تم میں سے کسی کی قمیص اتار لی جائے اور پھر اسے پہنا دی جائے. تو پہلی چیز جو ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم جبرائیل بننے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جبرائیل بنایا ہی نہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بکم اذ انشأکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے مٹھی بھری تھی مٹی کی بنانے کے لیے تو اسے پہلے دن سے پتا تھا میں کیا بنانے جا رہا ہوں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماؤں کی رحم میں جنین تھے اس وقت اسے پتا تھا کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں، کیا پیدا ہونے جا رہا ہے. نہ تم اس کے لیے سرپرائز ہو نہ تمہارے گناہ اس کے لیے سرپرائز ہیں. اگر سرپرائز ہوتے تو اس کا کوئی سولوشن قرآن و سنت میں ہمیں نہ ملتا. اگر گناہ سرپرائز ہوتا اللہ کے لیے، وہ بندے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کے لیے نہیں، تو وہ اس پورے سافٹ ویئر کے اندر اس کا سولوشن نہ رکھتا.
اگر اس نے سولوشن رکھا ہے، اس مسئلے کا حل رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس مشین کو آگے چل کے یہ مسائل درپیش ہونے ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، جو متقی ہے وہ اس لیے متقی ہے کہ ابھی اللہ پاک نے اس کو فیل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ابھی وہ ٹیسٹ ہی نہیں لیا، ابھی اس کی وہ عزت رکھ رہا ہے، پردہ رکھ رہا ہے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ لے رہا ہے۔ جب کسی کی کوئی فیور کرتا ہے تو وہ اس سے معمولی سوال پوچھ کے اس کو پاس کر دیتا، وہ باہر نکل کے بڑی بونگیاں مارتا کہ بس جی میں پھر پاس ہو گیا، جی میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا، اسے نہیں پتا کہ اس نے فیور کی۔ اس لیے ہم میں سے جو نیک ہیں وہ اس لیے نیک ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، ابھی ہمیں اس ابتلا میں مبتلا نہیں کیا کہ جہاں سے ہم نکلتے تو ایمان پیچھے چھوڑ آتے، اس کی مہربانی۔ حدیث پاک میں، مسلم کی حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں، اور ساتھ قسم کھائی ہے فوالذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں، لذهب اللہ بکم، اللہ پاک تمہیں لے جائے، اللہ پاک تمہارا صفایا کر دے، وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ، اور اس قوم کو لے کر آئے، اس مخلوق کو لے کر آئے جن سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ معافی مانگیں اور اللہ انہیں معاف کر دے، اس لیے کہ محبت معاف کرتی ہے، اور توبہ محبت کی سوغات ہے۔ توبہ اللہ پاک نے اپنی محبت کی وجہ سے رکھی ہے۔ تابہ یتوب و تائبن ہوتا ہے، کوئی بندہ آپ کی طرف پیٹ کر کے جا رہا ہے، اعراض کر کے جا رہا ہے، پھر جب وہ آپ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اس کا نام ہے تابہ یتوب و تائبن، پلٹ آنے، جا رہا تھا پھر پلٹ آیا۔ کدھر جا رہا تھا؟ اللہ سے دور جا رہا تھا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، تابہ یتوب، پھر اللہ کی طرف، جنت کی طرف پلٹ آیا ہے۔ فرمایا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر اللہ پاک ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ بھی پلٹے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر اس پر ڈالتا ہے، اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کرتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اگر آسان ہوتا تو شیطان کر لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں فلاں گناہ بھی کرتا ہے اور پھر توبہ بھی کرتا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ گناہ اور توبہ کے درمیان ابھی جی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت توبہ پر آ جائے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند کر دے، اسے گناہ کے حوالے کر دے تاکہ وہ مرے بھی تو گناہ میں مرے؟ ایک صاحب فون کرتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں کام کرتے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو مسجد میں آنے دیں؟ مسجد سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے، اگر عبداللہ ابن ابی کو نہیں نہ روک سکتے، مسجد میں آنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے۔ یہ اسپتال ہے، جس طرح بدن کی بیماری ہوتی ہے اس طرح روح کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ ہم بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب وہ توبہ کر رہا ہے تو کسی کی توفیق سے کر رہا ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ اللہ پاک کی محبت کا تحفہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک یہاں جنت خالی تھی، سارے فلیٹ خالی پڑے ہوئے تھے، ساں ساں کر رہے تھے، تو اس نے کہا اگر یہ میں توبہ نہ رکھی تو یہ تو سارے خالی رہیں گے فلیٹ، تو اس کا میزانیہ جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا۔
حکومتیں قوانین میں سختی یا نرمی کرتی ہیں اپنا مفاد دیکھ کر. ہم قانون نرم کریں گے، فیملیز آئیں گی تو ہمارے فلیٹ بھر جائیں گے، اپنا فائدہ سوچ کے. اللہ کی قسم توبہ میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن بندے سے زیادہ خوش اللہ ہوتا ہے توبہ پر. یہ محبت ہے نا. فرمایا اگر تو پلٹ آئے تو ایسا نہیں کہ اب میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. آپ کا کوئی گاہک چلا جائے نا پوچھ کے بحث کر کے اور پھر ساری مارکیٹ میں دھکے کھا کے آئے تو اب آپ تھوڑا سا روڈ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ اب ساری مارکیٹ میں منہ کالا کر کے آ رہا ہے. اب وہ آئے بھی تو آپ ایسے دیکھنا شروع کر، کسی اور گاہک کو آپ ڈیل کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ذرا دھوپ میں کھڑا ہو جائے. کہا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اگر تم جوانی کہیں گزار کے بھی بڑھاپے میں بھی پلٹ کے آ رہے ہو تو مجھے تم بے نیاز نہیں پاؤ گے. ان اتیتنی شبرن، تو ایک بالشت آئے گا، اتیتو کا ذراعن وَإِنْ أَتَيْتَنِي ذَرَاعًا أَتَيْتُكَ بَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي مَشْيًا أَوْ تَمْشِي أَتَيْتُكَ هَرْوَلًا. تو ایک گٹھ آئے گا، ایک بالشت آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا. تو ایک ہاتھ آئے گا، میں ایک قدم آؤں گا. تو ایک قدم آئے گا، تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا. پھر فرمایا تو سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آئے گا، مجھے اس سے زیادہ رحمت لیے منتظر پائے گا. یہ محبت ہے، بندے کا فائدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ ساری حدیثیں میں نے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو وہ مسلم ہی سے میں نے لی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے جس میں عورتیں بھی تھیں. ایک قیدی عورت کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جو بھی اس کے بچے کا ہم عمر بچہ ملتا تھا وہ اس امید میں کہ یہ بچہ اس کا ہوگا دوڑ کے اس کے پاس جاتی اور دیکھتی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اسے اٹھاتی اور اپنے سینے سے لگاتی کہ میرا بچہ اس کی عمر کا بچہ تھا، اور پھر اپنے بچے کی تلاش میں لگ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور پھر صحابہ سے آپ نے کہا دیکھیے نبی کی جو تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری کی ساری ایکسپوئر تھراپی. ایکسپوئر تھراپی ہوتی ہے کہ جو بندہ بلندی سے ڈرتا ہے، جب تک آپ اس کو بلندی پہ چڑھا کے اس کا خوف نہیں نکالیں گے دوائیوں سے نہیں نکلے گا. جو بندہ پانی سے ڈرتا ہے، جب تک دھکا دے کے اس کو پانی میں مبتلا نہیں کریں گے، ہاتھ پاؤں نہیں مروائیں گے، صرف فوٹو دکھا کے اسے اور ڈاکومنٹری دکھا کے آپ اس کو تیراکی نہیں سکھا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پر ایک چیز بتاتے تھے اور وہ ٹیگ ہو جاتی تھی. آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اگر اس ماں کو بچہ مل جائے تو کیا خیال ہے تمہارا آگ میں ڈال دے گی اس کو؟ سارے صحابہ بیک وقت بولے کہ اللہ کے رسول کبھی نہیں. فرمایا پھر وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس سے زیادہ شدت سے اپنے گناہگار بندوں کی تلاش میں ہے، وہ گمشدہ ہیں، گناہگار گمشدہ ہے، وہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تڑپ کے ساتھ اپنے بندے کی تلاش میں ہے. جب بندہ پلٹ کر اس کے پاس آتا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے کبھی اسے آگ میں نہیں ڈالتا. تو گناہ جو ہے اس کا قصور نہیں ہے، ادھر ہے. بندہ ایک جسمانی بیماری ہے بندے کو، شوگر، وہ بدن کو لگتی ہے. ایک روحانی شوگر ہے جو روح کو لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ. ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو شوگر ختم کبھی نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی بڑے بڑے سمندر پار اور فلاں میں جتنے بھی آتے ہیں نا اشتہار حکیموں کے، یہ سب فراڈ ہیں. جو کام شوگر 10 سال میں کرتی ہے یہ حکیم دوائیاں اور پشتے کھلا کے 10 مہینے میں کر دیتے ہیں. گردے بیکار ہو جاتے ہیں ان کی دوائیوں سے. اس کے ساتھ آپ جینا سیکھیں گے
تو ہمارے دادا 25 سال اس زمانے میں شوگر کے ساتھ جی لی ہیں جب نہ شوگر کی گولیاں تھیں نہ انسولین تھی۔ اگر آپ اس کو کنٹرول رکھیں گے اور جہاں جہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں پہ ہوتے ہیں، گردوں پہ ہوتے ہیں، جو اس کا اگر آپ علاج کرتے رہیں گے، اس کا خیال رکھیں گے اور پرہیز کرتے رہیں گے، تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی حکیم اس کو بنا دیتے ہیں اپنے علاج سے۔ اور جب بندے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دب کے چونسا کھاؤ کہ جی قاری صاحب نے کہہ دیا شوگر کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے منڈ کے میٹھا کھاؤ۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منڈ کے گناہ کرو، اس کا مطلب ہے پرہیز کرو، گناہ سے پرہیز کرو۔ اگرچہ بھائی گناہ ہونے میں کوئی ضروری نہیں کہ شراب خانے میں جا کے ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، تو نماز گناہ ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، روزے میں بھی آ گیا گناہ کہ نہیں آ گیا؟ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، تو صدقے میں بھی شرک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں نا، یہ استغفار گناہوں پہ نہیں ہوتا، یہ استغفار عبادت پہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بس نماز کا پردہ رکھ لے، تو ہم نے پڑھ لی ہے، ہمیں پتہ ہے جیسی پڑھی ہے، سجدے میں ہم کہاں تھے، رکوع میں کہاں تھے، قیام میں کہاں تھے، یا تو جانتا ہے یا ہم جانتے، بس تو پردہ رکھ۔ جب قیامت کے دن تیرے سامنے رکھی جائے نماز تو تو اوکے کر دے، ٹھیک ہے سائڈ پہ کر، ایکسیپٹیڈ۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا رکھا ہے، اللہ پاک تو اس پہ پردہ ڈال دے۔ استغفار کا مطلب ہے پردہ چاہنا۔ مغفر آپ کو کہا گیا تھا، مغفر جو ہے وہ کہتے ہیں خود کو، ہیلمٹ کو، وہ چیز جو اوپر ہوتی ہے اس کی۔ تو ہم جب مغفرت مانگتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نماز، روزے، صدقے، خیرات پہ بس تو پردہ ڈال دے، جب گنا جائے تو تو کہہ دے کہ ٹھیک، کوالٹی چیک نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کو کھولے نہ، یہ مغفرت ہے۔ اور معاف کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اللہ پاک نے سورہ التغابن میں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں معاف کرنے کے۔ وَإِن تَعْفُوا، معاف کرنا، یہ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ہماری اردو کا اصل میں دامن بڑا تنگ ہے، ہم ان تینوں کا ترجمہ یہی کر دیتے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، ایک ہی چیز ہے۔ عربی میں اس کے 3 مطلب ہیں۔ معاف کر دو کا مطلب ہے معاف کر دو، تصفحو کا مطلب ہے دل سے بھی نکال دو، پیج الٹ دو، دل سے بھی صاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، پردہ بھی رکھ لو۔ یہ نہیں کہ پوری مارکیٹ میں شور مچایا ہوا، بندے کو تم نے معاف کر دیا ہے لیکن کپڑے اس کے اتار دیے، یا زبانی معاف کر دیا ہے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر جن کو معاف کرتے ہیں وہ فائل ہم کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے، پھر بعد میں وہ ذرا سے بھی کرتا تو ہم ساری پرانی فائلیں نکال کے لے آتے، یہ لو اس نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا۔ او بھائی کیا ہوا کہ تم معاف کر چکے ہو، اللہ سے اجر لے چکے ہو، تم اب کی بات کرو جو اب تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم پچھلی فائلیں صاف نہیں کریں گے تب تک بیماری ہماری جائے گی نہیں۔ تو گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ماحول سے متاثر ہونا ہماری کمزوری بھی ہے، ہماری خوبی بھی ہے۔ دیکھیے ہر چیز کے 2 پہلو ہیں۔ شیطان اسی پوائنٹ کو مس یوز کر لیتا ہے ٹورنٹ پہ۔ ماحول سے متاثر ہونا ہماری خوبی ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، درس سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ 1 گھنٹے میں
ایک میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک زون بن جاتا ہے جس میں آپ پہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہونا آسان ہو جاتا ہے. اچانک کسی کا موبائل بجتا ہے اور وہ سارا جو 1 گھنٹے کی محنت ہی ساری ضائع ہو جاتی، ماحول خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب، جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ کر اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغا، اس نے بھی لغو بات کی. بول کے جب بندہ بولتا ہے، پوری انسان کا ایک عادت ہے، وہ پلٹ کے سارے بندے پیچھے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا. تو نے بول کے، آپ ایک چیز جب ریکارڈنگ پہ لگی ہوتی ہے، کال آ جاتی ہے آپ کے موبائل پہ، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ریکارڈنگ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ سلسلہ. اسی طرح جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مت کر اور امام خطبہ دے رہا تھا، اس نے بھی لغو کام کیا. ومن لغا فلیس لہ الجمعہ، جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کونی مار دو، تم اس کو گیٹا مار دو، لیکن منہ سے مت بولو تاکہ پبلک جو ہے وہ پلٹ کر متوجہ نہ ہو اور جس طرف ان کی توجہ تھی وہ چیز ضائع نہ ہو جائے. تو ماحول سے آپ متاثر ہوتے ہیں. یہی خوبی جب آپ کسی مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں جناب، ہر چیز سجی ہوئی ہے، چھلکے ہوئے ہیں جام، پریشان ہے زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا. ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا. تو بندہ پھر اس ماحول سے بڑا ایزی ہو جاتا. شادی بیاہ میں نے دیکھا بڑے بڑے متقی بڑے ایزی ہو جاتے، ماحول ہوتا ہے نا، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ماحول سے تاثر ہے، تاثر لینا، یہ انسان کی خوبی بھی ہے، اسی لیے وہ درس اور واعظ سے تاثر لیتا ہے. اور اس کی خامی بھی ہے، اور اسی لیے اس کو اس ماحول سے منع کیا گیا ہے. دیکھیں نا، جہاں کسی چیز کے مس یوز ہونے کا خطرہ ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ میرے بندے میں یہ کمزوری ہے. جو اچھائی کے لیے تو اس کی اچھائی تھی، بہت ضروری تھی، لیکن اگر یہ کہیں ایسے ماحول میں چلا گیا جہاں یہ اس کی خوبی خامی میں تبدیل ہو جائے گی، تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. نبی کی بیویوں کو کہا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں لوچ مت لے کر آؤ. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ جس کے قلب میں کوئی مرض ہے اس میں طمع پیدا نہ ہو جائے. قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو شریعت نے یہ جو باؤنڈریز بنائی ہیں، وہ جو ہماری کمزوریاں جن کو شیطان یوز کرتا ہے، اصل میں وہ اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم اس میں مت جاؤ. اگر جاؤ گے اس زوم میں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں جی، میں تو جناب وہ جمعے کا خطبہ بھی پہلی صف میں سنتا ہوں جی، پیر والے درس میں بھی پہلے پہنچ جاتا ہوں اور اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو احادیث کے اندر یہودیوں کے جو علماء تھے، ربی ان کے بڑے بڑے جنہوں نے 40 سال غاروں میں گزارے ہوئے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہود کا سب سے جو پہلا اور بڑا فتنہ تھا وہ عورت ہی تھی. شیطان نے اس پادری کو کہا کہ یار دنیا بھی دیکھو، کھول آنکھ، اس نے اقبال کا شعر پڑھا ہوگا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا کوٹھے پہ آ کے دیکھیں جی. وہ چڑھ گیا، چھت پہ چڑھ گیا، پڑوس میں کسی کی عورت کنگھی کر رہی تھی، اس نے دیکھا مولوی صاحب نے ارتھ ہو گیا ادھر ہی. پھر وہ سلسلہ قتل پر جا کے رکا. پھانسی چڑھ رہا تھا تو شیطان آیا، اس نے کہا مجھے سجدہ کر لو گے تو بچا لوں گا. اس نے کہا رسا پڑا ہوا، اس نے کہا آنکھ سے اشارہ کر دے، آنکھ جھکا لے میں سمجھوں گا سجدہ کر دیا. کہا اس کی آنکھ جھکی، ادھر سے رسا کھنچ گیا. عدم ایمان کی کیفیت میں وہ. تو شریعت نے جو باؤنڈریز لگائی ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ اسے کوئی دشمنی. ہم بچوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں نا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، پاس ورڈ اپنے پاس رکھتے ہیں. پتہ نہیں لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. یہ انٹرنیٹ کا پاس ورڈ اپنے پاس رکھیں آپ. یہ آج کا سب سے بڑا بدماش جس کے ساتھ بچوں کو آپ نہ جانے دیں وہ انٹرنیٹ ہے. تعلیم کے لیے ضروری ہے، انہیں بہت سے پیپرز ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، بہت ساری ان کی ضروریات ہیں جو ہائر کلاسز میں بچے پڑھتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، کھول کے دیں.
نگرانی میں رکھیں اسے، اس لیے کہ اس میں اتنا گند ہے کہ آپ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں، نیک نیتی سے جائیں، سائٹ پہ دوسرے کلپ لگے ہوئے اور اس کی ہیڈنگز جو ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ خام خام ماؤس دب جاتا ہے۔ تو اگر ماں باپ نگرانی رکھتے ہیں اولاد کی تو اس کا مطلب اولاد کی دشمنی نہیں ہے، اولاد کی بہتری ہے۔ اللہ پاک اگر پابندیاں لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہماری دشمنی نہیں، ہماری بہتری ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ شوگر ٹائپ چیز ہے، ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، ارادے سے بھی کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ ہماری عادت بھی ہو جاتی ہے جس کا تقیہ کلام نہیں ہو جاتا کسی کا، جو انگریزی بولتے ہیں یو نو کہتے ہیں، یہ ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے، اس کا جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہر بات میں 3 دفعہ یو نو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ گناہ جو یو نو بن گیا ہوا ہے، خام خواہ ہو جاتا، عادت بن گئی ہے، اور چونکہ عادت بن گئی لہذا ہم اس کو سیریسلی لیتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ کہا گیا کہ 7 ختم کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 موبقات، چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں، یعنی وہ 7 جو ہے وہ ترک اور توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے گرد جو ہمارے کو لگ جاتی ہے، یہ نماز سے نماز میں صاف ہوتی رہتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے بندہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہاتھ سے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھ جب دھوتا ہے تو صاف ہو جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو زبان کے صاف ہو جاتے ہیں، جب وہ کان کا مسح کرتا ہے تو کان میں جو سنے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں والے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز سے نماز۔ پھر جمعے کو بلیچ ماری جاتی، کلورکس ڈال کے پھر دھویا جاتا ہے، جمعے سے جمعہ۔ پھر رمضان سے رمضان۔ اللہ پاک کن کاموں میں لگا؟ فرمایا صبح ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات کے گناہگار کو بخشنے کے لیے، رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے دن کے گناہگار کو بخشنے کے لیے۔ پیار ہے نا، محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن میں نے چونکہ اس سے مسلم سے لی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ بیان کرنے کے لیے کہ بندے کی توبہ سے اللہ پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی اللہ کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ کے پیار کی وجہ سے۔ اس طرح جیسے آپ کی اولاد جب پڑھتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے پیار کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کما کے آپ کو دے گا۔ آپ جتنا اس کی تعلیم پہ لگاتے ہیں نا، آپ اگر روٹی نہ کھائیں صرف نوٹ کھائیں تو بھی آپ کی پوری پڑ جاتی۔ اولاد پہ خرچہ آپ کبھی بھی کمائی کے لیے نہیں کرتے، پیار کی وجہ سے کرتے۔ واحد رشتہ ہے جس میں حسد کوئی نہیں۔ جتنا باپ انڈر میٹرک ہے، بیٹا اس کا PhD کر گیا، وہ خوش ہو رہا ہے۔ دوسروں میں حسد، بھائی میں حسد ہوتا ہے۔ یہ واحد رشتہ ہے کہ جو آپ کے قوی ہونے سے، امیر ہونے سے، تعلیم یافتہ ہونے سے، نوکری ملنے سے، گاڑی ملنے سے خوش ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر انسان چاہتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ بتائے اور خوشی ہو۔ عادت ہو جاتی ہے نا، جب انسان کو کوئی اچھی نوکری ملی فوراً فون کیا، امی ابے کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، میری تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ رشتے جب چلے جاتے ہیں تو ہر خوشی زخم بن جاتی، چونکہ جگہ کوئی نہیں ملتی بتانے کی۔ باقی سارے حاسد ہوتے ہیں، وہ وقتی طور پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ دکھ جاتے ہیں۔ یہ واحد رشتہ ہے۔ آپ اس کی پیورٹی کا اندازہ اس سے کریں کہ اللہ پاک نے اس کو پیمانہ چنا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانی زندگی اور سیرت کا معیار چنا ہے، پیمانہ چنا ہے، اللہ پاک نے ماں باپ کی محبت کو اپنی محبت کا پیمانہ چنا ہے۔ اتنی قابل اعتبار چیز ہے یہ۔
تو اس کی یہ خوشی، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا، صحرا میں جا رہا تھا، ارض فلا، بے آب و گیا زمین میں وہ جا رہا تھا، اس کا کھانا پانی اونٹ پہ تھا، ایک جگہ ریسٹ کرنے کے لیے وہ رکا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور اونٹنی اس کی چلی گئی۔ جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا اونٹنی کوئی نہیں، ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی، اسی پہ پانی تھا، اسی پہ کھانا تھا، اسی پہ اس نے سفر کرنا تھا، وہی اس کی گاڑی تھی۔ فرمایا تھک ہار کے، پیاس سے اس کا برا حال تھا، مرنے کے لیے ایک چٹان کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور 100% اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اب مر جانا، بھوک اور پیاس سے۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹنی سامنے کھڑی جگالی کر رہی ہے، اور اس پہ سارا سامان بھی اسی طرح لدا ہوا ہے۔ تو وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کا وہ نکیل، اس نے اس کی رسی پکڑی، اور خوشی سے اس کے منہ سے نکلا کہ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ حضور نے فرمایا وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو نے کہاں سے ڈھونڈ کے تو لے آیا اسے؟ لیکن خوشی میں اس کے منہ سے کیسے جملے نکلے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کو گناہگار کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جسے اس کی اونٹنی کے پلٹ آنے سے خوشی ہوئی تھی، اللہ پاک کو گناہگار کے پلٹ آنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خوش ہوئی، ایک تو نبی، دوسرا شوہر، پھر شوہر بھی اتنا بہترین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے، فرمایا ام سلمہ میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو تیری اس خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی، نبی کی آمد سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک گناہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ پاک کی اتنی تسبیح کبھی کر ہی نہیں سکتے، اتنی تعریف اس کی کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قائل، اللہ پاک جب سے انسانیت نے بولنا سیکھا ہے، قول و قائل، جب سے انسانیت نے کہنا شروع کیا ہے اور اس کے کہنے کو قول کہا گیا ہے، اللہ پاک تیری مدح کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کتنے نبی گزر گئے، کتنی انسانیت گزر گئی، بات مدح کی نہیں۔ جب بندہ پلٹ آتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہ پہ روتا ہے، وہ پانی اتنا قیمتی ہے جو انسان کی آنکھ میں آتا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو محفوظ فرما لیتا ہے، اور فرشتوں میں سب سے عزت والا فرشتہ جبرائیل اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور قسم کھا لیتا ہے کہ اب یہ آنکھ اور آگ دونوں کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی، جیسے آپ دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں ٹرافی لا کے فائنل میں پھر سامنے رکھ دی جاتی ہے اور بار بار کیمرہ جناب علی اس ٹرافی پہ مارا جاتا ہے، اسی طرح وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بھی سامنے آ جاتی ہے، جہنم بھی سامنے آئی ہوئی ہے، ٹرافیاں دونوں سامنے ہیں، گناہگار بھی سامنے ہے، میزان بھی سامنے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ جہنم جو ہے وہ بہت زور مارے گی، تکاد تمیز من الغیظ، پتہ چلے گا وہ غصے سے پھٹ جائے گی، اتنے اتنے بڑے دھماکے ہوں گے اس کے اندر۔ فرشتے جو اس کی لگامیں تھامے ہوئے ہوں گے، حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ اس کی لگاموں کو تھامے ہوئے ہوگا، قابو کیے ہوئے ہوگا اس کو۔ وہ فرشتے کہہ دیں گے کہ اللہ یہ ہمارے بس سے نکلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک جبرائیل کو کہیں گے کہ اس کو ذرا قابو کرو۔ جبرائیل ایک پیالہ لے کر آئیں گے، اس میں ہاتھ ڈالیں گے اور چھڑکیں گے ایسے، اور آگ پیچھے بھاگے گی، پیچھے بھاگے گی، پیچھے بھاگے گی، یہاں تک کہ اپنی لائن پہ پہنچ جائے گی۔ جیسے ایئرپورٹ پہ لائن ہوتی ہے کہ یہ اس پیلی لائن سے آپ نے آگے نہیں آنا ہے، اور ہم اکثر آگے ہی ہوتے ہیں۔
وہ اپنی لائن میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پیالے میں رونے والوں کے آنسو ہوں گے، اور چونکہ اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے اس آنسو کو چھونا، اس پانی کو چھونا، لہذا وہ اس کے ڈر سے پیچھے ہٹتی چلی جائے گی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں، آپ استغفار کا باب نکال کے دیکھیں، توبہ کا باب نکال کے دیکھیں، جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ پاک اسے کبھی بھی تانا نہیں دیتا۔ بندہ جب پلٹ آتا ہے، توبہ کر کے آتا ہے، تو اللہ پاک کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کی اولاد گم ہو گئی ہو۔ جیسے کسی ماں سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سا بچہ پیارا ہے، تو اس نے کہا کہ بیمار جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، بیمار جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، غریب جب تک امیر نہ ہو جائے۔ دیکھنا، پیسے ہم یہاں سے ہم بھیجتے ہیں ماں باپ کو، پیارا ان کو پاکستان والا ہے، وہ اس کو فیڈ بھی کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ ان کی گستاخی بھی کرتا ہے، اور اس کی بات بھی وہ زیادہ مانتے۔ غریب جب تک امیر نہ ہو جائے، اور گم ہوا ہوا جب تک واپس نہ مل جائے، چھوٹا جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ اسی طرح حدیث میں مثال دی، کوئی صاحب تھے بہت پہلے چلے گئے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے ان کا مجھے حصہ دے دیں، اور پھر وہ گئے اور سارا کچھ ضائع کر دیا انہوں نے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے یہاں خنزیر چرانے پہ انہوں نے ڈیوٹی لے لی۔ پھر اس نے ڈانٹا تو اس نے سوچا کہ بھئی میں مختصر کروں اس کو، اس نے کہا کہ یار اپنے باپ کے پاس چلا جاتا ہوں، چلو برا بلا کہے گا بھی لیکن اتنا نہیں جتنا یہ میرا جو ہے وہ لارڈ میرے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے۔ وہ پلٹ کر آ گیا تو اس کے باپ نے جو ہے وہ بہترین جو بیل تھا وہ ذبح کر کے اس کی واپسی کی خوشی میں اس کو بیٹے کو کہا، جو اس کے پاس رہ گیا تھا جو بیٹا، اس سے کہا کہ اس کو ذبح کر دو اور محلے والوں کی روٹی کر دو، میرا بیٹا واپس آیا۔ تو اس نے کہا ابا میں ڈنگر چرا چرا کے مر گیا ہوں، اور یہ تو سارا کچھ حصہ ونڈ وٹا کے لے گیا تھا بزنس مین بننے، یہ سارا ضائع کر کے آ گیا، اور تو میری کمائی جو میں نے پالا ہوا اتنا تو وہ ذبح کر رہا ہے اس کے لیے، تجھے مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو میرے پاس ہے نا، وہ تو کھویا ہوا تھا، وہ تو گم شدہ تھا، اور گم شدہ جب ملتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی جیب میں 10,000 درہم ہے، آپ کا صرف 500 کا نوٹ گر گیا ہے، ملنے پہ کتنی خوشی ہوتی ہے؟ وہ 9,500 جو جیب میں اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اب وہ 9,500 احتجاج کرے آپ کو میری خوشی تو کوئی نہیں، 500 کی زیادہ خوشی، اور گما ہی میرا 500 تھا، تو میرے پاس تھا۔ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو ہوتے ہی اللہ پاک کے پاس ہیں، یہ جو گناہگار ہے یہ گما ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب ملتا ہے تو اللہ پاک کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خوشی ضرورت کی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی پیار کی خوشی ہے۔ اور بھی دیگر بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ پاک کے خوش ہونے کے۔ اسی طرح وہ 99 قتل والا، یہ بھی مسلم شریف میں، جس سے 99 قتل ہو گئے تھے، اور وہ گیا اور کسی مولوی سے جا کے ملا اور اس نے کہا جی میں 99 قتل کر کے، کیونکہ توبہ ہے۔ اس نے کہا ایک قتل مان نہیں ہے، تو 99 کر کے آ گیا توبہ، اور ساتھ توبہ بھی تو مانگ رہا ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، فاتم میں اس نے 100 پورا کر لیا، سینچری کر لی اس کے بعد پھر پچھتاوا ہوا، اور پھر اس نے کسی سے پوچھا، اس نے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک مولوی ہے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کا حل نکال ہی لیتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو اس کے پاس گیا، ذکر کیا اس کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ من یحول بینک و بین التوبہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے اور توبہ کے درمیان آ کون سکتا ہے؟ یہ تو تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تو بالکل توبہ کر، لیکن تو فلاں زمین کی طرف چلا جا، اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ تو جس زمین میں ہے، جس ملک میں ہے، جس گاؤں میں ہے، جس علاقے میں ہے، فإنها أرض سوء، یہ بری زمین ہے۔ آپ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ تو برا بندہ ہے، اس نے کہا تو بہت اچھا بندہ ہے، اس لیے کہ تیری توبہ بتاتی ہے کہ تو اچھا بندہ ہے، تیرا پچھتاوا بتاتا ہے کہ تو اچھا بندہ ہے، تجھ سے ماحول نے گناہ کروایا، یہ ماحول چھوڑ اللہ والوں کی طرف جا، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نعم.